بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو عیار اور آگ کا سمندر۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت وسیع و عریض کمرہ تھا۔ اس کمرے کو نہایت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خالص سونے، چاندی اور ہیرے موتی کی چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ہیرے دیواروں میں نصب ایسی خوبصورت روشنی بکھیر رہے تھے جیسے وہ روشنی کے ٹکڑے ہوں۔ کمرے کے کونے میں ایک نہایت بڑا ہیرے کا تخت پڑا ہوا تھا جس پر ایک نوجوان جادوگر نیم دراز تھا۔ اس کا سارا جسم سیاہ رنگ کا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک ننھی سی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس جادوگر کا نام جابر جادوگر تھا۔ اس کے سامنے فرش پر ایک نہایت نرم و ملائم اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر تین خوبصورت کنیزیں رقص کرنے میں مصروف تھیں، اور جابر جادوگر بڑے مزے سے شراب پینے کے ساتھ ساتھ رقص دیکھنے میں مصروف تھا۔ جابر جادوگر نے اپنا جادو محل سمندر کے درمیان ایک جزیرے پر بنایا ہوا تھا، اور اس نے اس جزیرے کے چاروں اطراف میں آگ کے شعلے بھڑکا رکھے تھے تاکہ اس کا کوئی دشمن اس کے جادو محل میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے جادو محل کو سمندری محل کہا جاتا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک دیونما انسان اندر داخل ہوا۔ اس کے اپنے بازوؤں پر ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جادوگر اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ رقص کرنے والی کنیزوں کی طرف کر کے جھٹکا تو وہ غائب ہو گئیں۔ دیونما انسان لڑکی کو اٹھائے ہوئے اس تخت کی طرف بڑھا اور لڑکی کو تخت پر لٹا دیا جس پر جادوگر بیٹھا تھا، اور خود مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آقا، یہ ملک یونان کی شہزادی یاسمین ہے۔ آپ کی خواہش پر میں نے اسے اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیونما نے مؤدبانہ انداز میں جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت خوب، بولو، ہم تمہیں کیا انعام دیں؟ جابر جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ میرے لیے یہی انعام بہت ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ دیونما انسان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جابر جادوگر نے مسکرا کر کہا، اور دیونما انسان مسکراتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ جابر جادوگر نے شہزادی یاسمین پر نظر ڈالی جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے اسے ہوش میں لانے کا فیصلہ کیا، اور منہ میں کوئی منتر پڑھ کر اس نے شہزادی یاسمین پر پھونک ماری تو چند لمحوں کے بعد شہزادی یاسمین ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظر جابر جادوگر پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ چیخو مت شہزادی یاسمین، جابر جادوگر نے چیخ کر کہا، اور شہزادی یاسمین یکدم خاموش ہو گئی اور حیرت اور خوف بری نظروں سے جابر جادوگر کو دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں، اور تم کون ہو تم؟ شہزادی یاسمین نے خوف برے لہجے میں کہا۔ میرا نام جابر جادوگر ہے، اور تم اس وقت میرے محل میں ہو جو آگ کے سمندر میں موجود ہے۔ جابر جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آگ کا سمندر؟ سمندری محل؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ شہزادی یاسمین نے حیرت سے کہا۔ میرا جادو محل آگ کے سمندر میں ہی ہے۔ یہاں پر میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ جابر جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ شہزادی یاسمین نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں یہاں میرے حکم پر اغوا کر کے لایا گیا ہے، جابر جادوگر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ شہزادی یاسمین نے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جابر جادوگر نے کہا تو شہزادی یاسمین کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ او نہیں، میں تم بدبخت اور کالے جادوگر سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ سن لو، میرے اغوا کی خبر میرے ابا حضور کو مل گئی ہوگی، اور انہوں نے مجھے چھڑانے کے لیے کسی کو ضرور بھیج دیا ہوگا۔ شہزادی یاسمین نے غصے سے کہا تو جابر جادوگر بے اختیار ہنس پڑا۔ شہزادی یاسمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ابا حضور کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تمہیں میں نے اغوا کر کے سمندری محل میں قید کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس جزیرے کے گرد جادو کی آگ موجود ہے، اور کوئی بھی میرے جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جابر جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، یہاں ضرور اللہ کا نیک بندہ مجھے چھڑانے کے لیے آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا، شہزادی یاسمین نے جابر جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں تمہیں میری کیسے چھڑانے کون آتا ہے، اور کیسے آتا ہے۔ اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ میرے ہاتھوں زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ ہا ہا ہا، جابر جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور شہزادی یاسمین منہ بناتی ہوئی خاموش ہو گئی۔
جابر جادوگر نے تالی بجائی تو دو کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ ان دونوں نے بیک وقت کہا۔ شہزادی یاسمین کو لے جاؤ اور اسے ہمارے کمرہ خاص میں بند کر دو۔ جب تک یہ شادی کرنے پر رضامند نہ ہو اسے کمرے میں ہی بند رکھنا اور وقتاً فوقتاً کھانا وغیرہ دیتے رہنا۔ جابر جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا۔ دونوں کنیزوں نے بیک وقت کہا اور پھر وہ شہزادی یاسمین کو پکڑ کر لے جانے لگیں۔ شہزادی یاسمین مزاحمت کرنے لگی لیکن دونوں کنیزیں اسے کمرے سے لے گئیں۔ جابر جادوگر دوبارہ تخت پر بیٹھا اور بوتل اٹھا کر شراب پینے لگا۔ عمر یار اپنے گھوڑے بادل پر سوار جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح ہی صبح جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ جنگل انتہائی خوبصورت، وسیع و عریض تھا۔ عمر یار بڑے مزے سے جنگل دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد کے درختوں سے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرندے مل کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ عمر یار ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اچانک کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی تو عمر یار بکھلا گیا اور اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چھلانگ لگانے والا ایک خرگوش تھا اور اب وہ دوسری جانب جا کھڑا ہوا تھا۔ عمر یار نے جب غور سے خرگوش کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میاں عمر یار! اسی لمحے خرگوش کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ عمر یار کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ حیران تھا کہ خرگوش انسانی آواز میں کیسے بول رہا ہے۔ عمر یار گھوڑے سے اتر آیا۔ ارے خرگوش میاں، تم انسانی آواز میں کس طرح سے بول سکتے ہو اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ عمر یار نے حیرت سے پوچھا۔ عمر یار، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی آواز میں بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ باقی بات رہی تمہیں پہچاننے کی تو میں نے تمہیں تمہاری زنبیل کی وجہ سے پہچانا ہے، کیونکہ عمر یار کے پاس ایسی زنبیل ہے۔ میں نے تمہیں جب یہاں دیکھا تو میں تمہیں ایک خبر دینے آ گیا ہوں۔ خرگوش نے انسانی آواز میں کہا تو عمر یار بے اختیار چونک پڑا۔ خبر؟ کیسی خبر؟ عمر یار نے کہا۔ عمر یار، جابر جادوگر نے ملک یونان کی شہزادی یاسمین کو اغوا کر لیا ہے۔ خرگوش نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمر یار چونک پڑا۔ جابر جادوگر، یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمر یار نے کہا۔ عمر یار، مغرب کی جانب پہاڑیوں کے عقب میں ایک جزیرہ ہے جسے سرخ جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اسی لیے اسے آگ کا سمندر کہا جاتا ہے۔ جابر جادوگر شہزادی یاسمین سے شادی کرنے کی نیت رکھتا ہے، اسی لیے اس نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ یونان کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر کی قید سے آزاد کرائے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ خرگوش نے جواب دیا۔ مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ جابر جادوگر نے شہزادی یاسمین کو اغوا کر لیا ہے؟ عمر یار نے پوچھا۔ عمر یار، کچھ روز پہلے ایک شہزادہ یہاں آیا تھا، اس کا نام اسفن تھا، اس کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے۔ وہ یہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ شہزادہ اسفن بہت پریشان تھا کہ وہ آگ کے سمندر میں کیسے جائے، پھر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ آج میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے تمہیں روک لیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں گا تو تم ضرور شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر کی قید سے رہائی دلا دو گے۔ میں نے سنا ہے کہ جابر جادوگر کے محل میں انتہائی قیمتی خزانہ بھی موجود ہے۔ خرگوش نے عمر یار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمر یار چونک پڑا۔ ارے واہ! جابر جادوگر کے پاس خزانہ بھی ہے، میرا خیال ہے مجھے یہ خزانہ حاصل کرنا چاہیے۔ عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ خرگوش نے عمر یار کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ آگ کا سمندر یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمر یار نے پوچھا۔ آگ کا سمندر یہاں سے 100 میل دور ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں 7 خطرناک طلسم فنا کرنے ہوں گے۔ خرگوش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں چلتا ہوں، عمر یار نے کہا تو خرگوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم ضرور کامیاب واپس آؤ گے، خرگوش نے کہا تو عمر یار مسکرا دیا۔ ضرور، کیونکہ میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں آج تک کسی مہم سے ناکام واپس نہیں لوٹا، عمر یار نے فخریہ لہجے میں کہا تو خرگوش بھی مسکرا دیا۔ پھر عمر یار اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور مغرب کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ جابر جادوگر شراب پینے میں مصروف تھا کہ یک لخت ایک جھماکہ ہوا
اور اس کے سامنے ایک کاغذی پتلا ظاہر ہو گیا۔ کاغذی پتلے کو دیکھ کر جابر جادوگر کو حیرت ہوئی، کیونکہ یہ اس کا مخبر پتلا تھا۔ کیا بات ہے مخبر پتلے، کیوں آئے ہو؟ جابر جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ آقا، میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آیا ہوں کہ عمرو یار آگ کے سمندر کی طرف آ رہا ہے، مخبر پتلے نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو جابر جادوگر کو یہ سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمرو یار آگ کے سمندر کی طرف آ رہا ہے؟ پھر تم نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ جابر جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آقا، تم جانتے ہو کہ عمرو یار دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، وہ جادوگروں کا بدترین دشمن ہے۔ اسے آج تک طلسم و شربا والے ختم نہیں کر سکے، کیونکہ وہ عیار اور مکار انسان ہے۔ وہ شہزادی یاسمین کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ تمہارا خزانہ لوٹنے کی نیت رکھتا ہے، مخبر پتلے نے تفصیل سے کہا تو جابر جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اس نے عمرو یار کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ ایک بڑا انسان ہے اور اس نے سینکڑوں جادوگروں کو موت کی وادی میں پہنچایا تھا۔ اس نے آج تک عمرو یار کو نہیں دیکھا تھا۔ جابر جادوگر حیران تھا کہ ایک بوڑھا کھوسٹ سا انسان بڑے بڑے نامی گرامی جادوگروں کو ختم کر کے اتنی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اچھا، ذرا اس کی شکل تو دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ ایسا کون سا بہادر انسان ہے جو شہزادی یاسمین کو چھڑانے آ رہا ہے۔ جابر جادوگر نے مخبر پتلے سے کہا تو مخبر نے اپنا ہاتھ دیوار کی طرف جھٹکا تو ایک جھماکہ ہوا اور دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ اس منظر میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دے رہا تھا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے بغل میں ایک چھوٹا سا تھیلا لٹک رہا تھا اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر ایک پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ او نہیں! جابر جادوگر نے پرسوچ انداز میں کہا اور منظر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ حیرت ہے، ایک بڑا سا انسان طلسم و شربا والوں کو آسانی سے چکر دے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جابر جادوگر نے ہنکارا برتے ہوئے کہا اور مخبر پتلا اس بات میں سر ہلاتا ہوا غائب ہو گیا۔ جابر جادوگر پہلے بے خیالی کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس نے منتر پڑھ کر دیوار پر ابھرے منظر کی طرف جھٹکا تو منظر یک لخت بدل گیا اور اس منظر میں اب شہنشاہ افراسیاب کی تصویر ابھر آئی۔ تصویر بے جان تھی۔ جابر جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اسکرین پر پھونک ماری تو تصویر میں حرکت پیدا ہو گئی۔ کیا بات ہے جابر جادوگر، اس وقت ہمیں کیوں تکلیف دی ہے؟ افراسیاب نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، میں نے آپ سے ایک بات معلوم کرنی تھی، اسی لیے آپ کو تکلیف دی ہے، جابر جادوگر نے کہا۔ کون سی بات؟ جلدی بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ آقا، یہ عمرو یار کون ہے؟ جابر جادوگر نے پوچھا تو شہنشاہ افراسیاب عمرو یار کا نام سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ عمرو یار؟ او، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آقا، یہ میرے جزیرے کی طرف آ رہا ہے، جابر جادوگر نے کہا۔ او، یہ تمہارے جزیرے کی طرف آ رہا ہے؟ اوہ اوہ، جابر جادوگر، اپنی جان کی حفاظت کر لو۔ یہ شخص جس جادوگر کی راہ پر لگ جاتا ہے تو اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں حیرت اور خوف تھا۔ جابر جادوگر بھی حیران تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کا شمار دنیا کے طاقتور جادوگروں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی عمرو یار کا نام سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ آقا، آپ بے فکر رہیے، عمرو یار آئے تو صحیح، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا، وہ میرے آگ کے سمندر سے نہیں بچ سکے گا، جابر جادوگر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم عمرو یار کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگے تو سارے جادوگر تمہارے غلام بن جائیں گے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین غائب ہو گئی۔ جابر جادوگر تذبذب انداز میں کھڑا کافی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس طرف جانے لگا جہاں شہزادی یاسمین کو قید کیا گیا تھا۔ وہ اس کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ جابر جادوگر اس کے کمرے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جابر جادوگر نے دروازے کی کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر شہزادی یاسمین بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اس نے آہٹوں کی آوازیں سنی تو چونک گئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ شہزادی یاسمین نے غصے سے جابر جادوگر کو گورتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی معلوم کرنے، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ جابر جادوگر نے کہا۔ تم سے شادی کرنے سے میں موت کو گلے لگانا تو پسند کر سکتی ہوں، مگر تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔
شہزادی یاسمین نے غصے سے گورتے ہوئے کہا، شہزادی تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ ساری زندگی اسی کمرے میں قید رہو گی۔ جابر جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تو شہزادی یاسمین نے غصے میں آ کر جابر جادوگر کے منہ پر تھونک دیا۔ شہزادی یاسمین! جابر جادوگر نے غصے میں آ کر شہزادی یاسمین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ شہزادی یاسمین دھڑم سے بستر پر گر گئی اور رونے لگی۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے 3 دن کے اندر اندر فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ جابر جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ امرویار گھوڑا دوڑائے تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سمندری محل کتنی دور ہوگا اور راستے میں نہ جانے کیسے کیسے طلسم آئیں گے۔ یہ تو امرویار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا۔ ابھی امرویار تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ امرویار نے زمین پر گرتے ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر اس کا گھوڑا غائب ہو چکا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے 4 دیو نما انسان نمودار ہوئے۔ ان کے ناخن ایسے تھے جیسے لمبی لمبی تلواریں ہوں اور چہروں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے جسموں پر صرف لنگوٹ باندھے ہوئے تھے۔ ان کی رنگت سیاہ تھی۔ وہ تیزی سے امرویار کی طرف بڑھے اور امرویار کے گرد ناچنے لگے۔ امرویار حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہا ہا ہا، آج بہت مدتوں کے بعد انسانی گوشت ملے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ ایک دیونما انسان نے مسرت برے لہجے میں کہا، کون کون ہو تم بھائی کالے انسان؟ امرویار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہم آدم خور انسان ہیں، ہمیں اپنے گوشت سے بھوک مٹانے دو، چلو شروع ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا تو چاروں تیزی سے امرویار کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں امرویار پر حملہ کرتے، امرویار تیزی سے ان کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ چاروں آپس میں ٹکرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھپٹتے، امرویار نے پھرتی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک تلوار نکال لی اور اس کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک بار پھر امرویار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اپنے تلوار جیسے ناخن امرویار کو مارے، لیکن امرویار یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ اگر وہ بر وقت نیچے نہ بیٹھتا تو اب تک اس کا سر قلم ہو گیا ہوتا۔ امرویار نے بیٹھے بیٹھے ہی تلوار چاروں طرف گھمائی تو تلوار ان کے ناخنوں سے ٹکرا گئی۔ تلوار کے ٹکراتے ہی امرویار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی اور فضا میں لٹک گئی۔ امرویار آنکھیں پھاڑے اپنی تلوار کو دیکھنے لگا۔ ارے میری تلوار! اوہ اوہ! امرویار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے فضا میں لٹکی ہوئی تلوار کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک بار پھر وہ چاروں دیونما انسان وحشی انداز میں کہکے لگاتے ہوئے امرویار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امرویار انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اچانک ایک دیونما انسان نے امرویار پر وار کیا تو امرویار نے برق رفتاری سے اس کے ناخن نما تلوار کو پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکا دیا تو تلوار نما ناخن یوں ٹوٹتی چلی گئی جیسے وہ پلاسٹر کی ہو۔ اسی لمحے فضا میں ایک جماکہ ہوا اور آواز گونجی، پہلے طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ کسی ایک آدمزاد خور انسان کے ناخن نما تلوار پکڑ کر توڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور امرو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک آندھی آئی اور امرویار کلا بازیاں کھاتے ہوئے فرش پر آ گرا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو وہاں پر کوئی انسان نما دیو نہیں تھے، البتہ اس کی تلوار اور ایک پلاسٹر کا گھوڑا موجود تھا۔ امرویار نے لپک کر اپنی تلوار اٹھائی اور اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ پھر وہ گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ غور سے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے آگے بڑھانے لگا۔ گھوڑا تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قرب و جوار میں پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ امرویار حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ اسی لمحے امرویار کو پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ امرویار نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں کیونکہ اس کے پیچھے 2 خوفناک کٹے ہوئے سر آ رہے تھے۔ ان کے منہ ایسے تھے جیسے بندر کے ہوتے ہیں۔ امرویار کے قریب پہنچ کر انہوں نے امرویار کے سر پر ناچنا شروع کر دیا۔ امرویار بکھلا گیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ امرویار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک ایک سر نے اپنے منہ سے اس کی پگڑی اتاری اور اپنے سر پر رکھ لی۔
او کم بختو، کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ ارے میری پگڑی تو دے دو، کم بخت مارو، عمرو یار نے چیخ کر کہا، لیکن ان سروں نے عمرو یار کی ایک نہ سنی اور اس کے سر پر ناچتے رہے۔ اچانک ایک سر نے عمرو یار کے بازو پر کاٹ لیا اور عمرو یار کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے نے عمرو یار کی داڑھی کھینچنی شروع کر دی اور عمرو یار کی چیخوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک سر نے عمرو یار کے جسم پر کاٹ لیا اور عمرو یار کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھیں باہر ابھر رہی تھیں۔ لمحہ با لمحہ سر عمرو یار کے جسم پر کاٹ رہے تھے۔ اچانک عمرو یار نے ایک سر کو تھپڑ مار دیا تو وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ عمرو یار نے دوسرے سر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور دونوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ دونوں آگ بگولا ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ عمرو یار کے جسم پر چمٹ گئے۔ عمرو یار نے بکھلا کر ایک کو پکڑا، لیکن کب تک؟ یہاں تک کہ عمرو یار کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمرو یار کی چیخیں مسلسل نکل رہی تھیں۔ ایسے طلسم کا واسطہ اسے آج پہلی بار پڑا تھا۔ عمرو یار نے ایک سر کو بالوں سے پکڑا اور اسے علیحدہ کیا۔ اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور وہاں عمرو یار کو اپنا جسم زمین پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسرا طلسم بھی ختم ہو گیا۔ اس طلسم کو فتح کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بندر کو بالوں سے پکڑا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر اندھیرا پھیل گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو عمرو یار بے اختیار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ عمرو یار حیرت سے تہہ خانے کی چار دیواری کو گورنے لگا۔ یہ ایک بہت بڑا حال نما کمرہ تھا۔ اوہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، عمرو یار نے ادھر ادھر دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار تہہ خانے کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ اس کی بناوٹ ہی ڈراؤنی تھی۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور ایک گوریلا نما خرگوش باہر نکل آیا۔ یوں اچانک گوریلے نما خرگوش کو دیکھ کر عمرو یار بکھلا گیا۔ وہ گوریلے نما خرگوش لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھا۔ عمرو یار اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن گوریلا نما خرگوش لمحہ با لمحہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک عمرو کی ایک ٹانگ خرگوش کے ہاتھ میں آ گئی اور عمرو یار دڑم سے فرش پر آ گرا۔ اس کی زنبیل بھی نیچے گر گئی اور زنبیل گرتے ہی غائب ہو گئی۔ اوہ اوہ میری زنبیل! عمرو یار زنبیل کو غائب ہوتا دیکھ کر چیخا، لیکن گوریلا نما خرگوش ہنستا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اس کے خوفناک دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، جس سے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہا تھا۔ اس نے عمرو یار کو پکڑ کر اس کے جسم کے ساتھ دانت لگانے کی کوشش کی، لیکن عمرو یار نے اپنا طاقتور گھونسا اس کے چہرے پر جھڑ دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں عمرو یار کو گور رہی تھیں۔ عمرو یار تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر آتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہی گوریلا نما خرگوش باہر کھڑا تھا۔ عمرو یار وہاں سے ہٹا اور دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں بھی وہی خرگوش کھڑا تھا۔ اوہ، یہ کیا مصیبت آ گئی! یا اللہ میری مدد کر! عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہی خوفناک خرگوش چیختا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے عمرو یار کو پکڑ کر زمین پر پٹاخ دیا۔ عمرو یار کے منہ سے دل خراش چیخیں نکل گئیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنا خوفناک منہ کھول کر عمرو یار کی گردن پر جمانے کی کوشش کی، لیکن عمرو یار نے برق رفتاری سے اس کے دانت ہاتھ میں پکڑ لیے اور زور سے اس کے دانت کھینچ لیے۔ جیسے ہی اس کے دانت عمرو یار کے ہاتھ میں آئے، اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور ایک آواز گونج اٹھی۔ تیسرا طلسم بھی فنا ہو گیا۔ تیسرے طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ گوریلے نما خرگوش کے دانت کھینچ لیے جائیں۔ آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے ایک بار پھر آندھی چلنے لگی اور اندھیرا پھیل گیا۔ جب آندھی ختم ہوئی اور اندھیرا چھٹا تو عمرو یار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ اچانک جنگل میں شیر کی دھاڑ سنائی دی اور عمرو یار ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن شیر اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک بھاری بھرکم سا شیر اڑتا ہوا عمرو یار کی طرف آیا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ عمرو یار نے زندگی میں ایسا شیر پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ اس شیر کے سارے بال سرخ تھے۔ عمرو یار تیزی سے ایک درخت پر چڑھنے لگا۔
درخت پر چڑھ کر وہ ایک شاخ پر بیٹھ کر پتوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ اچانک شیر نے درخت کو ایک زبردست ٹکر ماری تو درخت لڑکھڑا کر زمین کی طرف آنے لگا۔ امرو یار ایک بھاری بھرکم ٹہنی کے نیچے آ گیا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے ٹہنی سے آزاد کرایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک شیر اچھلا اور امرو یار کی طرف لپکا، اور امرو یار نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ شیر امرو یار کو لے کر نیچے زمین پر آ گرا۔ شیر ابھی بھی امرو یار پر سوار تھا۔ امرو یار کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ شیر نے اپنا پنجہ امرو یار کی گردن پر رکھا اور زور لگانے لگا۔ امرو یار کے منہ سے گٹی گٹی سی چیخیں نکلنے لگیں۔ اچانک امرو یار اچھلا اور شیر اس کے جسم پر سے پھسل کر نیچے گرا، اور اس طرح اس کا پنجہ بھی امرو یار کی گردن سے ہٹ گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جیسے ہی شیر کا پنجہ امرو یار کی طرف بڑھا تھا، امرو یار نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے شیر کے پیٹ میں مار دی، اور وہ بلبلا کر دوسری طرف جا گرا تھا۔ اچانک امرو یار کی نظر ایک ڈنڈے پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھا اور ڈنڈے کی طرف دوڑ پڑا۔ شیر نے جب امرو یار کو اس طرح دوڑتے دیکھا تو وہ بھی امرو یار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ امرو یار نے ڈنڈا اٹھایا اور اسے شیر کے پیٹ میں مار دیا۔ شیر بلبلاتا اٹھا اور اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئیں۔ دوسرے ہی لمحے شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ امرو یار یکدم نیچے بیٹھ گیا اور شیر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا اپنے ہی زور سے دوسری طرف جا گرا۔ امرو یار برق رفتاری سے کھڑا ہوا، پھر اس نے دھاڑ ماری تو امرو یار نے ڈنڈا شیر کے کھلے منہ میں ٹھونس دیا۔ شیر کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، آہ، چوتھا طلسم بھی فنا ہو گیا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ شیر کے منہ میں ڈنڈا ٹھونس دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو امرو یار نئی جگہ پر موجود تھا۔ او کمبخت تیز رفتار شیر تھا، مرنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ امرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ آگے ایک دیو کھڑا اسے گور رہا تھا۔ وہ دیو لہیم شہیم تھا، اس کی رنگت سبز تھی۔ اس نے زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی کلائیوں اور پیروں میں کڑے تھے۔ امرو یار خوف بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو دیو بھائی؟ کیا میں نے تمہاری مرغی کے انڈے چرائے ہیں؟ امرو یار نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ خاموش آدمزاد، مجھے چپ چاپ اپنے خون سے پیاس بجھانے دو، ورنہ میں تجھے مار کر تمہارا خون پی جاؤں گا، دیو نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ تو امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ ارے واہ، کیا میرا خون فالتو ہے؟ آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو امرو یار کا خون پی سکے۔ امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو امرو یار، اب میں تمہارا خون ضرور پیوں گا، ہا ہا ہا۔ دیو نے ہنستے ہوئے کہا، پھر وہ تیزی سے امرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو یار ایک طرف دوڑنے لگا۔ دیو بھی دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ امرو یار کا ارادہ تھا کہ وہ دیو کو تھکا دے تاکہ پھر اسے آسانی سے ختم کرنے کی کوئی ترکیب سوچ سکے۔ اچانک امرو یار کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا تو دھڑم سے زمین پر گرا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے دیو بھی اس کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے امرو یار کو ٹانگ سے پکڑ لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کسی کھلونے کو اٹھایا ہوا ہو۔ امرو یار کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ امرو یار کو اپنے منہ کے قریب لے گیا تھا تو امرو یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، کیونکہ دیو کا چہرہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا منہ کسی غار کے دہانے کے برابر ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ امرو یار کو زندہ نگلنا چاہتا ہو۔ امرو یار نے اپنا خونسا اس دیو کی آنکھ میں دے مارا تو وہ دیو بلبلا گیا، اور اس نے امرو یار کو چھوڑ دیا اور اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ امرو یار دھڑم سے نیچے زمین پر آ گرا اور برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور دیو کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ امرو یار دیو کے سر پر بار بار جوتے برسائے جا رہا تھا کہ اچانک ایک جماکہ ہوا اور دیو غائب ہو گیا۔ دیو کے غائب ہوتے ہی وہاں گہرا اندھیرا پھیل گیا اور امرو یار کو آواز سنائی دی، آہ، پانچواں طلسم بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ دیو کے سر پر 7 بار جوتے مارے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی امرو یار کو اپنا ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا،
وہ لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عمر یار کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے کمرے میں پایا۔ یہ ایک انتہائی وسیع و عریض کمرہ تھا اور ہر طرف ہیرے اور جواہرات بکھرے پڑے تھے۔ خزانہ دیکھ کر عمر یار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ عمر یار سوچنے لگا کہ اگر اب اس کے پاس زنبیل ہوتی تو وہ سارا خزانہ زنبیل میں بھر لیتا۔ عمر یار اس خزانے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک لمبا اور چوڑا سا سانپ پھنکارا۔ عمر یار سانپ کی پھنکار سن کر تیزی سے پلٹا اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں پر ایک کالے سیاہ رنگ کا سانپ بل میں بیٹھا عمر یار کو گور رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا کیل لگا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے ہتھوڑی سے وہ کیل اس کے سر میں ٹھونس دیا ہو۔ اسی وقت سانپ اڑتا ہوا عمر یار کی طرف بڑھا۔ عمر یار بھر وقت زمین پر بیٹھ گیا اور سانپ دوسری طرف جا گرا۔ پھر وہ تیزی سے دوبارہ عمر یار کی طرف پلٹا اور غصے سے عمر یار کو گورنے لگا۔ عمر یار کو اس کی نظروں سے نظریں ملانا دشوار ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر سانپ پھنکارا اور عمر یار پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا بھاری بھرکم جسم عمر یار کے جسم سے ٹکرایا اور عمر یار دڑم سے فرش پر جا گرا۔ اسی وقت سانپ نے اپنا پھن عمر یار کے پاؤں پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ پھن عمر یار کے پاؤں سے ٹکراتا، عمر یار نے یکدم پاؤں سمیٹ لیا اور اس طرح اس کا پھن زمین پر پڑا۔ حیرت سے عمر یار کی آنکھیں پھٹنے لگیں کیونکہ جس جگہ سانپ کا پھن لگا ہوا تھا وہاں پر آگ لگ چکی تھی۔ عمر یار سوچنے لگا کہ اگر اس کا پاؤں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوتا۔ عمر یار کی نظریں اچانک ایک پتھر پر پڑیں تو اس نے دوڑ کر پتھر اٹھایا اور سانپ کو مار دیا۔ سانپ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کروٹ بدل کر خود کو اس پتھر سے بچایا اور برق رفتاری سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے عمر یار خود کو نہ بچا سکا اور سانپ اس کے خم پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ عمر یار زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ سانپ پھن مارنا ہی چاہتا تھا کہ عمر یار نے یکدم کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ بے اختیار سانپ کے سر پر پڑا جہاں کیل لگا ہوا تھا۔ عمر یار نے جلدی سے کیل اس کے سر سے کھینچا تو سانپ کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وہاں تاریکی پھیل گئی۔ چھٹا طلسم بھی فنا ہو گیا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ سانپ کے سر سے کیل نکال لیا جائے۔ اسی لمحے آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ عمر یار خود کو اندھیروں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ جب اندھیرا چھٹا تو اس نے خود کو ایک انتہائی وسیع و عریض میدان میں پایا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ عمر یار بڑبڑایا اور پھر آگے چلنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ سامنے سے کافی تعداد میں بونے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی تلواریں تھیں۔ عمر یار رک گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے تلوار پکڑنے سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں تلواریں پکڑنے میں کافی مہارت حاصل ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ عمر یار کے قریب پہنچ گئے۔ عمر یار، میرا نام بجلی بونا ہے، مجھے اپنے گلے سے لگا لو، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو اور ظلم کے خلاف لڑتے ہو۔ عمر یار، مجھ پر بھی کسی کا ظلم ہے، وہ مجھ سے ہٹا لو۔ عمر یار، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ بونا، جو یقیناً باقی بونوں کا سردار تھا، نے کہا۔ بونے، مجھے بتاؤ کیا مصیبت ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ عمر یار نے کہا۔ وہ اپنی تعریف سن کر پھولا نہ سمایا تھا۔ عمر یار، مجھ پر پاگل جادوگر کا جادو ہے، اگر تم مجھے اپنے گلے لگا لو تو یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اس بونے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو عمر یار بکھلا گیا۔ ارے ارے، عمر یار نے کچھ کہنا چاہا مگر بونے نے زبردستی عمر یار کو گلے لگا لیا اور عمر یار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ اچانک عمر یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں کیونکہ بونا جیسے ہی عمر یار کے گلے لگا تو اس بونے کا جسم اتنا لمبا ہوتا چلا گیا جیسے درخت ہوتے ہیں۔ عمر یار نے اسے کھینچ کر پھینک دیا۔ بونا نیچے زمین پر گر گیا اور پھر دوبارہ چھوٹا سا بونا بن گیا۔ بونا غصے سے عمر یار کو گورنے لگا۔ عمر یار، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، پکڑ لو اسے اور ختم کر دو۔ بونے نے پہلے عمر یار سے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تو اس کے ساتھی تیزی سے عمر یار کی طرف بڑھے۔ عمر یار بونوں کو دیکھ کر بکھلا گیا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمر یار نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تیزی سے عمر یار کی طرف بڑھ رہے تھے۔
عمر یار نے وہاں سے بھاگنے میں ہی غنیمت سمجھی اور تیزی سے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بونے بھی اس کے پیچھے آنے لگے۔ عمر یار کی رفتار بھی یکدم کم ہوتی گئی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک عمر یار کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ تیزی سے نیچے گر گیا۔ بونے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ عمر یار نے یکدم زمین پر سے مٹی اٹھائی اور بونوں کی طرف اچھال دی۔ بونوں نے مٹی سے بچنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن مٹی کے ذرے ان کی آنکھوں میں چلے گئے اور وہ چیخ مار کر زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ ان کے جسموں کو آگ لگ گئی تھی۔ عمر یار نے جب ان کو آگ لگتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ عمر یار برق رفتاری سے مٹی اٹھا اٹھا کر باقی بونوں پر پھینکنے لگا اور اس طرح سارے بونے زمین پر گرتے اور آگ میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ آخر میں ان کا سردار بجلی بونا رہ گیا تھا، جو مٹی سے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ عمر یار نے مٹی ہاتھ میں بری اور بجلی بونے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بونے کی دوڑ کی رفتار تیز تھی، مگر عمر یار بھی اس سے کچھ کم نہ تھا۔ وہ بھی تیزی سے بونے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں عمر یار اس کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی عمر یار بونے کے قریب پہنچا تو بونے نے بڑی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار عمر یار کو مار دی، لیکن عمر یار اس کے وار سے غافل نہ تھا۔ وہ برق رفتاری سے نیچے بیٹھ گیا اور بجلی بونے کا وار خالی چلا گیا۔ پھر عمر یار تیزی سے کھڑا ہوا اور مٹی اس پر پھینک دی۔ مٹی جیسے ہی بونے پر پڑی تو ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اچانک ایک ساتھ کئی آوازیں آئیں۔ آخری طلسم بھی فنا ہو گیا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ بونوں کی آنکھوں میں مٹی پھینکی جائے۔ اب یہ انسان آگ کے سمندر میں جا سکتا ہے۔ اسی لمحے ایک افسوس بھری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور اندھیرا پھیل گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو وہاں پر نہ بونے تھے اور نہ ہی ان کی لاشیں۔ البتہ عمر یار کی زنبیل موجود تھی۔ زنبیل کو دیکھتے ہی عمر یار کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے لپک کر زنبیل اٹھائی اور اسے چومنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے سارے طلسم فنا کر دیے تھے اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ایک میدان میں پایا۔ اس نے زنبیل کو کاندھے سے لٹکایا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ جابر جادوگر راہداری سے گزرتا ہوا نہایت پرانے اور خستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ایسا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ جابر جادوگر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک طویل سی راہداری تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اختتام پر پہنچنے کے بعد سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ وہ بھی پہلے دروازے کی طرح خستہ تھا۔ جابر جادوگر نے منتر پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو دروازہ کھل گیا اور جابر جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک سفید رنگ کا بڑا سا بت پڑا ہوا تھا، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑی تھی اور چاروں طرف بھیانک قسم کی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ فرش پر بہت سے کالے سیاہ سانپ ادھر ادھر رینگ رہے تھے اور بت کے قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ جابر جادوگر تیزی سے چلتا ہوا اس پتھر پر چڑھ گیا اور اس نے منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو الٹا ہو کر لٹک گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے زبردستی الٹا لٹکا کر باندھ دیا ہو۔ الٹا لٹکتے ہی وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو بت کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس کی نظریں جابر جادوگر پر مرکوز تھیں۔ کیا بات ہے جابر جادوگر، کیوں ہمیں تکلیف دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارے آرام کا وقت تھا؟ یک لخت کمرے میں آواز گونجی اور جابر جادوگر چونک کر سیدھا ہو گیا۔ سیدھا ہو کر وہ سجدے میں گر گیا۔ آقا میری مدد کریں، عمر یار نامی شخص مجھے ختم کرنے آ رہا ہے۔ اس نے 7 طلسم ختم کر لیے ہیں۔ اب آپ مجھے کچھ دیں، جابر جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ جابر جادوگر تم اپنی جان کی حفاظت کر لو، عمر یار جس کے پیچھے پڑ جائے تو اسے ختم کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ جادوگروں کے خلاف ہے۔ اس نے تمہارے 7 طلسم فنا کر لیے ہیں اور وہ اب تمہارے محل کی طرف آ رہا ہے۔ بت میں سے آواز آئی، کیا اس نے 7 طلسم فنا کر لیے ہیں؟ اوہ اوہ آقا، میری مدد کریں، مجھے میرا بھائی دے دیں جو آپ کے پاس موجود ہے، جابر جادوگر نے کہا۔ او جابر جادوگر، تمہارا مردہ بھائی؟ اوہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اسے عمر یار نے بت کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ جابر جادوگر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں آقا، اگر خداوند سامری نے چاہا تو میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ جابر جادوگر چیخا۔
اچھی طرح سوچ لو جابر جادوگر، تمہارا بھائی عمر یار کے ہاتھوں مارا جا سکتا ہے۔ بت نے کہا، آقا تم بے فکر ہو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی عمر یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جابر جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ بت سے آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو وہاں جابر جادوگر کے قریب ہی ایک سیاہ رنگ کا بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ منسک شدہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے نیزے برسائے ہوں۔ شکریہ آقا، شکریہ۔ جابر جادوگر خوشی سے چہکا اور اپنے بھائی کو اٹھا کر کمرہ خاص کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ خاص میں پہنچ کر اس نے اس بوڑھے کو بستر پر لٹایا اور فوراً ایک منتر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے منتر پڑھ کر بوڑھے پر پھونک ماری تو بوڑھے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نظریں جابر جادوگر پر پڑیں تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اوہ جابر تم، اوہ کیا میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں؟ اوہ، وہ حیرت سے چیخا۔ شمران جادوگر جابر جادوگر کا بڑا بھائی تھا اور 100 سال پہلے وہ بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا۔ جابر جادوگر نے اس کی لاش اپنے آقا کے پاس رکھوا دی تھی۔ شمران جادوگر بے حد جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس کے آقا نے جابر جادوگر سے کہا ہوا تھا کہ جب بھی اسے اپنے بھائی کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی لاش اس سے لے سکتا ہے اور ایک خاص منتر کے ذریعے وہ اسے زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں شمران بھائی، تم زندہ ہو گئے ہو، میں نے تمہیں خاص کام کے لیے بلایا ہے، جابر جادوگر خوشی سے بولا۔ اور شمران جادوگر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ خاص کام؟ کون سا خاص کام؟ جلدی بتاؤ، شمران جادوگر نے کہا۔ شمران بھائی، دراصل عمر یار نامی ایک شخص مجھے ختم کرنے آ رہا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ کیونکہ تمہاری طاقت بہت دور دور تک چلتی ہے، اسی لیے تم عمر یار کو ختم کر دو، جابر جادوگر نے کہا۔ اور شمران جادوگر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ عمر یار؟ کون ہے عمر یار؟ لیکن وہ تمہیں ختم کرنے کیوں آ رہا ہے؟ تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ شمران جادوگر نے پوچھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے سیاہ ہو گئی تھیں۔ میں نے ملک یونان کی شہزادی یاسمین کو اغوا کیا ہے کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور عمر یار شہزادی یاسمین کو آزاد کرانے آ رہا ہے۔ وہ انتہائی لالچی انسان ہے، تھوڑے سے تھوڑا خزانہ بھی وہ نہیں چھوڑتا۔ آقا افراسیاب نے حکم دیا ہے کہ اسے فوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس نے میرے ساتھ طلسم بھی فنا کر لیے ہیں اور اب وہ محل میں پہنچنے والا ہوگا، اسی لیے میں نے تمہیں تکلیف دی ہے کہ تم اسے ختم کر دو، جابر جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور شمران جادوگر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی تفصیل سن رہا تھا۔ ویسے حیرت ہے کہ اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا کہ سارے طلسم ایسے ہی ختم ہوں گے، اور وہ شہزادی یاسمین کہاں ہے؟ شمران جادوگر نے کہا۔ بھائی شمران، شہزادی یاسمین کو میں نے کمرہ خاص میں پہنچا دیا ہے اور وہ اسی کمرے میں بند ہے، جابر جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شمران جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر منتر پڑھ کر اس نے دیوار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو وہاں پر ایک منظر نمودار ہو گیا۔ شمران جادوگر اور جابر جادوگر منظر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا انسان کاندھے پر تھیلا لٹکائے جابر جادوگر کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ او نہیں، تو یہ ہے عمر یار، شمران جادوگر بڑبڑایا، پھر اس نے ہاتھ منظر کی طرف کر کے دوبارہ جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ جابر جادوگر، اپنے خاص جادوگر کو بلاؤ تاکہ میں اسے چند ہدایات دے کر بھیجوں کہ وہ عمر یار کو گرفتار کر کے لائے۔ شمران جادوگر نے جابر جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور جابر جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو جواب میں ایک کنیز خاص داخل ہوئی۔ جاؤ بجلی جادوگر کو بلا کر لاؤ، جابر جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کنیز سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر ایک انتہائی طاقتور نوجوان داخل ہوا۔ اس کا جسم ایسا تھا جیسے فولاد ہوتا ہے۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں جابر جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بجلی جادوگر، فوراً جاؤ اور عمر یار کو گرفتار کر کے لے آؤ، وہ ہمارے محل کی طرف بڑھ رہا ہے، شمران جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں بجلی جادوگر سے کہا۔ آقا، یہ عمر یار کون ہے؟ بجلی جادوگر نے کہا۔ یہ ہم سب جادوگروں کا ازلی دشمن ہے،
اس نے اب تک سینکڑوں جادوگروں کو موت کی وادی میں پہنچایا ہے۔ ہم اسے ایک ایسی موت ماریں گے کہ اس کے ہونے والی نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ جاؤ اور جلدی سے عمر و یار کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ شمران جادوگر نے کہا تو بجلی جادوگر ادب سے جھکا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمر و یار تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک قریب والے درخت سے چند بونوں نے چھلانگیں لگائیں اور عمر و یار کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تعداد میں تقریباً 50 کے قریب ہی ہوں گے۔ عمر و یار انہیں دیکھ کر بکھلا کر رہ گیا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بونے للچائی ہوئی نظروں سے عمر و یار کو گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ بولو، عمر و یار نے کہا۔ ہا ہا ہا، ہم آدم خور بونے ہیں اور ہم تمہیں کھانے آئے ہیں، ان میں سے ایک بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ ان کا سردار تھا۔ ارے واہ، ایسے ہی مجھے کھاؤ گے؟ کیا باپ کا مال سمجھ رکھا ہے؟ میں ہوں برق تپاں شعلہ رواں موت جادوگراں۔ عمر و یار نے فخریہ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو، تم جو کوئی بھی ہو، ہم تمہیں کھائیں گے اور ضرور کھائیں گے۔ پکڑ لو اسے۔ سردار بورے نے پہلے عمر و یار اور پھر چیخ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور اس کے ساتھی عمر و یار کی طرف بڑھے۔ عمر و یار نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن اچانک ایک بونے نے عمر و یار کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑائی تو عمر و یار منہ کے بل زمین پر آ گرا اور اس نے فوراً آگے ہاتھ کر لیا۔ اگر وہ بر وقت ہاتھ آگے نہ کرتا تو اب تک اس کے دانت ٹوٹ چکے ہوتے۔ نیچے گرتے ہی انہوں نے حیرت انگیز طور پر عمر و یار کو رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی بڑے بڑے کیل بھی زمین میں ٹھونک دیے۔ ارے ارے کمبختو، چھوڑو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمر و یار نے چیختے ہوئے کہا، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب انہوں نے عمر و یار کو باندھ لیا تو وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہا ہا ہا، اب ہم تمہارا گوشت کھائیں گے۔ ہا ہا ہا، بونوں کا سردار کہکے لگاتا ہوا عمر و یار کی طرف بڑھا۔ ارے سنو، میرا گوشت کڑوا ہے، اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ رک جاؤ، میرے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ عمر و یار نے کہا اور بونا سردار چونک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر الجھنیں ابھر آئی تھیں۔ او، تمہارا گوشت کڑوا ہے، مگر کیوں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تمہارے جسم میں زہر ہوتا تو تم اب تک مر چکے ہوتے، کیونکہ تھوڑا سا زہر پینے سے انسان مر جاتا ہے، تو پھر تم زندہ کیسے ہو؟ عمر و یار کو سردار بونے نے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے یہ ایسا زہر ہے جس سے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، البتہ جو بھی میرا گوشت کھائے گا یا خون پیے گا تو وہ مر جائے گا۔ میری ماں نے بچپن میں ہی میرے جسم میں سوئی کی مدد سے زہر بھرنا شروع کر دیا تھا تاکہ مجھے کوئی کھا نہ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آؤ اور مجھے کھا جاؤ، عمر و یار نے چلاتے ہوئے کہا۔ سردار بونا حیرت سے عمر و یار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو میں اپنے دوست بدروح جادوگر سے معلوم کرواتا ہوں کہ واقعی تمہارے جسم میں زہر ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو، سردار بونے نے کہا اور پھر اس نے ایک بونے کو پکارا۔ شامبو؟ جی سردار، ایک بونے نے آگے بڑھتے ہوئے موت بانا انداز میں کہا۔ جاؤ، ہمارے دوست بدروح جادوگر کو بلا کر لے آؤ تاکہ ہم اس سے پوچھ سکیں کہ یہ آدم ذات سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور ساتھ ہی ایک چابک بھی لیتے آنا۔ اگر اس کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تو پہلے ہم اسے سزا دیں گے، کیونکہ جھوٹ سے ہمیں سخت نفرت ہے، بونے سردار نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ عمر و یار بونے کی بات سن کر سوچنے لگا کہ وہ اب بری طرح پھنس گیا ہے۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ بونا سردار بھی غور سے عمر و یار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر کافی رنگ گزر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہاں زمین پھٹی اور دو بونے نمودار ہوئے۔ ایک تو شامبو تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک انتہائی بوڑھا بونا تھا جس نے جسم پر صرف لگوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا باقی جسم سبز تھا، حتیٰ کہ بال بھی سبز رنگ کے تھے۔ شامبو کے ہاتھ میں چابک تھا۔ عمر و یار حیرت سے بوڑھے بونے کو دیکھنے لگا۔ او میرے دوست، آگے ہو تم، بونا سردار خوشی سے چہکا۔ کیا بات ہے سردار، کیوں مجھے یاد کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ تم جادو کی مدد سے معلوم کرو کہ اس بوڑھے کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے یا نہیں، بونے سردار نے کہا تو بوڑھا بونا حیرت سے عمر و یار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے عمر و یار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ عمر و یار سمجھ گیا کہ بوڑھا بونا یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں زہر نہیں ہے۔ چند لمحوں کے بعد بوڑھے بونے نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
اس نے بونے سردار کی طرف دیکھا۔ سردار، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جسم میں زہر موجود نہیں ہے۔ بوڑھے بونے نے کہا، اوہ، لیکن یہ تو کہتا ہے کہ اس کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے۔ مگر بونے سردار نے کہنا چاہا، میرا علم جھوٹ نہیں بتاتا، یہ بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ بوڑھے بونے نے کہا، او نہیں، تو تم نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اسی لیے تمہیں جھوٹ کی ضرور سزا ملے گی۔ بونے سردار نے غصے سے امرو عیار کو گورتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھی بونے کے ہاتھ سے چابک لے کر امرو عیار کی طرف بڑھا۔ امرو عیار خوفزدہ نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ رک جاؤ، میری بات سنو، امرو عیار نے کہا تو سردار بونا رک گیا۔ کیا بات ہے؟ سردار بونے نے کہا۔ سردار بونے، میرا نام امرو عیار ہے، تم مجھے رہا کر دو ورنہ میں تمہاری نسل تک ختم کر دوں گا، سمجھے؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو گستاخ! بونا سردار چیخا اور اس نے چابک عمرو یار کے جسم پر مارا تو عمرو یار کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بڑا سردار وحشیانہ انداز میں چابک عمرو یار پر برسائے جا رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک دھماکہ ہوا اور تمام بونے بوڑھے بونے سمیت چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اچانک ان کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگے۔ عمرو یار نے حیرت سے اس طرف دیکھا جس طرف سے دھماکہ ہوا تھا۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کوئی جادوگر تھا۔ ارے میرے پیارے دوست، مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، عمرو یار نے اس سے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے عمرو یار پر پھونکا تو عمرو یار رسیوں سے آزاد ہو گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اس نوجوان نے ایک اور منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک ماری تو عمرو یار ایک جال میں الجھ کر رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر جال سمیت زمین پر گر گیا۔ اس نوجوان نے وہ جال اٹھایا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ شمران جادوگر اور جابر جادوگر دونوں تخت پر بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ بھائی جان، ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ عمرو یار کس حالت میں ہے اور کیا بجلی جادوگر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں؟ جابر جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، شمران جادوگر نے کہا اور آنکھیں بند کر کے ایک منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو وہاں ایک منظر نمودار ہو گیا اور باہر کا منظر نظر آنے لگا۔ دونوں نے دیکھا کہ عمرو یار ایک جگہ زمین پر بندھا ہوا ہے اور بہت سے بونے کھڑے ہیں اور ساتھ ہی ایک بوڑھا بونا بھی لنگوٹ پہنے کھڑا ہے۔ ان میں سے ایک بونا آگے بڑھا اور اس نے وحشیانہ انداز میں عمرو یار پر چابک برسانا شروع کر دیے اور پھر اچانک وہ چیختے ہوئے بھاگے اور ان کے جسموں میں آگ لگ گئی۔ اسی لمحے وہاں پر بجلی جادوگر نمودار ہوا اور اس نے عمرو یار کو جادو کی مدد سے رسیوں سے آزاد کیا اور پھر ایک منتر پڑھ کر اسے جال میں قید کر دیا۔ پھر جیسے ہی عمرو یار بے ہوش ہوا تو اس نوجوان نے جال اٹھایا اور ایک طرف اڑتا چلا گیا۔ جابر جادوگر تذبذب انداز میں پہلو بدلنے لگا تو شمران جادوگر نے ہاتھ منظر کی طرف کر کے جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ عمرو یار اب ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے، شمران جادوگر نے کہا۔ نہیں بھائی جان، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس نے میرے ساتوں طلسم فنا کر دیے ہیں، میں اسے اپنے ساتوں طلسم کا حساب لوں گا، جابر جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور بجلی جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا جال اٹھایا ہوا تھا جس میں عمرو یار بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے عمرو یار کو بے دردی سے زمین پر پھینکا اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بجلی جادوگر، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تمہیں بہت جلد انعام مل جائے گا، اب تم جاؤ، جابر جادوگر نے مسکرا کر کہا تو بجلی جادوگر وہاں سے چلا گیا۔ جابر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک ماری تو جال غائب ہو گیا۔ جیسے ہی جال غائب ہوا تو عمرو یار بھی ہوش میں آ گیا۔ پہلے تو عمرو یار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نظر جابر جادوگر اور شمران جادوگر پر پڑی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کہاں ہوں اور تم لوگ کون ہو؟ عمرو یار نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ عمرو یار، میرا نام جابر جادوگر ہے اور تم اس وقت آگ کے سمندر محل کے ایک کمرے میں ہو۔ تم نے میرے ساتوں طلسم فنا کر دیے ہیں، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ جابر جادوگر نے خونخوار نظروں سے عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او، تو تم ہو جابر جادوگر جس نے شہزادی یاسمین کو اغوا کیا ہے؟
جابر جادوگر، تم نے شہزادی یاسمین کو اغوا کر کے اچھا نہیں کیا، تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا، جابر فوراً اسے ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ یہ شمران جادوگر نے کہنا چاہا۔ نہیں بھائی جان، میں اسے سسکا سسکا کر ماروں گا۔ جابر جادوگر نے شمران جادوگر کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور پھر عمر یار کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمر یار کے قریب پہنچتا، عمر یار نے پھرتی سے اپنی زنبیل سے بے ہوش کر دینے والا انڈا نکالا اور اس کی ناک پر مار دیا۔ انڈا جابر جادوگر کی ناک پر پڑتے ہی ٹوٹ گیا اور جابر جادوگر نے جیسے ہی سانس لیا وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ شمران جادوگر نے جب یہ دیکھا تو وہ تیزی سے عمر یار کی طرف بڑھا۔ او کم بخت عمر یار، وہ غصے سے چیخا۔ اس سے پہلے کہ عمر یار دوسرا انڈا زنبیل سے نکال کر شمران جادوگر کی ناک پر مارتا، شمران جادوگر نے ایک زوردار تھپڑ عمر یار کی گال پر جھڑ دیا اور عمر یار کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے شمران جادوگر نے جلدی سے منتر پڑھ کر عمر یار پر پھونک ماری تو زمین پھٹی اور عمر یار اس میں گرتا چلا گیا۔ عمر یار کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ خوف سے اس نے آنکھیں موند لی تھیں، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگ رہا تھا۔ عمر یار سوچنے لگا کہ اس کی موت یقینی ہے اور اب وہ کبھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ کافی بلندی سے گرنے کے بعد اسے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچانک عمر یار کے جسم کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ شاید زمین نرم تھی، اسی لیے عمر یار کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ عمر یار تیزی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا، سامنے ایک قلعہ نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمر یار چند لمحے کھڑا اس عمارت کو دیکھتا رہا اور پھر وہ اس عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا، مگر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے عمر یار عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ایک تیر عمر یار کے کان کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ عمر یار تیزی سے نیچے کی طرف جھک گیا۔ اگر عمر یار برق رفتاری سے نہ جھکتا، اب تک وہ تیر اس کے کان میں گھس چکا ہوتا۔ عمر یار نے دیکھا کہ آس پاس کے ستونوں سے تیر آ رہے ہیں، تو وہ تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا، عمر یار اس میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عمر یار نے دیکھا کہ اندر بہت سی انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں اور اژدہے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ اچانک عمر یار کو اپنے عقب میں پھونکار کی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ نما انسان کھڑا تھا۔ اس کا سر سانپ جیسا تھا، البتہ باقی جسم انسان جیسا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور وہ غصے سے عمر یار کو گور رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے عمر یار کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ عمر یار کو پکڑتا کہ اچانک عمر یار نے برق رفتاری سے اپنی زنبیل سے تلوار نکالی اور اس انسان نما سانپ کے پھن پر وار کر دیا۔ جیسے ہی تلوار اس کے پھن پر پڑی تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ اچانک زبردست دھماکہ ہوا اور وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو عمر یار نے دیکھا کہ وہ جہاں موجود تھا وہاں خالی میدان تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ میری مدد فرما، عمر یار نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا۔ اچانک عمر یار کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور عمر یار چونک پڑا۔ بچہ کہیں قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ عمر یار حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بچہ اس ویران جگہ پر کہاں سے آ گیا۔ وہ تیزی سے اس طرح بڑھا جہاں سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمر یار جب وہاں پہنچا تو واقعی وہاں پر ایک خوبصورت بچہ رو رہا تھا۔ عمر یار نے لپک کر اسے اٹھایا۔ اب اس نے اسے گود میں لیا تھا کہ اس نے یکدم بچے کو واپس زمین پر رکھ دیا اور حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی عمر یار نے بچہ واپس زمین پر رکھا تو وہ دوبارہ رونے لگا، کیونکہ جیسے ہی عمر یار نے بچے کو گود میں لیا تھا وہ بچہ گود میں آتے ہی ایک انسانی خوفناک سانپ بن گیا تھا۔ عمر یار آنکھیں پھاڑ کر اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک عمر یار کو کسی نے پکارا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک چڑیل کھڑی تھی۔ عمر یار نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو بچہ غائب ہو چکا تھا۔ عمر یار نے چڑیل کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ عمر یار کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمر یار کو کچا چبا جائے گی۔ ٹھہرو، کون ہو تم اور بچہ کہاں گیا؟ عمر یار نے چیخ کر کہا۔ بچہ؟ ہا ہا ہا! ارے وہ بچہ میں ہی تھی، کیونکہ میں تمہارا گوشت کھانے کے لیے بہت بے چین تھی۔
اب میں تجھے کھا کر ہی چین لوں گی۔ ہا ہا ہا، وہ کہکا لگاتی ہوئی امرو یار کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو تم مجھے کھا جاؤ گی، البتہ تم میرے ہاتھوں ضرور ماری جاؤ گی۔ امرو یار نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، لیکن چڑیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل امرو یار کی طرف بڑھتی رہی۔ امرو یار کے قریب پہنچتے ہی چڑیل نے امرو یار پر جھپٹا مارا، لیکن امرو یار نے دائیں طرف چھلانگ لگائی اور زمین پر جا گرا۔ وہ چڑیل اپنے ہی زور سے پتھر سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور غصے کے عالم میں امرو یار کو گورنے لگی۔ امرو یار تیزی سے کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ ہا ہا ہا، یہ چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس سے لمبا تو میرا ہاتھ ہے۔ ہا ہا ہا، وہ کہکا لگاتی ہوئی بولی اور اس نے آگے ہاتھ کیا تو اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا جیسے لکڑی کی ٹہنی ہو۔ امرو یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اس نے یکدم کلہاڑی والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور تیزی سے اس کے لمبے ہاتھ پر وار کیا تو اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ چڑیل اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ امرو یار نے موقع غنیمت جان کر اس نے کلہاڑی کا ایک وار اس کی گردن پر کر دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ تو وہاں چڑیل تھی اور نہ ہی کوئی بچہ تھا، البتہ فضا میں انسانی چیخیں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔ امرو یار حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کلہاڑی واپس اپنی زنبیل میں ڈالی اور آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اچانک ایک بار پھر زمین پھٹی اور امرو یار اس میں گرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ امرو یار کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک غار میں لیٹے پایا۔ غار کا صرف ایک ہی دہانہ تھا جو بند تھا۔ امرو یار تیزی سے اٹھا اور غار کی تلاشی لینے لگا۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی غار کے دہانے پر موجود چٹان ایک طرف ہٹ گئی اور ایک دیو اندر داخل ہوا۔ امرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ دیو کھا جانے والی نظروں سے امرو یار کو گور رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ امرو یار نے اس دیو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو یار، مجھے تمہارا گوشت چاہیے، میں کافی عرصے سے بھوکا ہوں۔ دیو نے کہا، کیا بکواس ہے، سب میرا گوشت مانگتے پھر رہے ہیں، جیسے میں امرو یار نہ ہوں، کوئی گوشت کی دکان ہوں۔ امرو یار نے گراتے ہوئے کہا، خاموش امرو یار، تم شرافت سے اپنا گوشت اتار کر مجھے دے دو، ورنہ میں دیو نے کہنا ہی چاہا، ورنہ کیا؟ اگر ہمت ہے تو مجھے کھا کے دکھاؤ۔ امرو یار نے اسے غصہ دلاتے ہوئے کہا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے للکارو؟ دیو غرایا اور پھر وہ امرو یار کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے امرو یار پر حملہ کر دیا۔ امرو یار یکدم بیٹھ گیا اور دیو اپنے ہی زور پر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا سائڈ کی دیوار سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر وہ پلٹا اور امرو یار کو گورنے لگا۔ امرو یار، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، دیو نے گراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بجلی کسی تیزی سے امرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو یار کے قریب پہنچ کر دیو نے ایک بار پھر جپٹا مارا تو امرو یار یکدم زمین پر بیٹھ گیا اور دیو اپنے ہی زور پر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین پر گرا اور اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ امرو یار نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک تلوار نکال لی۔ پھر جیسے ہی دیو اٹھ کھڑا ہوا تو امرو یار نے دیو کی گردن پر تلوار سے وار کر دیا۔ تلوار دیو کی گردن پر لگی اور کچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد دیو ساکت پڑ گیا تو اسی لمحے ایک زبردست کڑاکا ہوا۔ جہاں امرو یار کھڑا تھا وہاں ایک کھائی بنتی چلی گئی اور امرو یار اس میں گرتا چلا گیا۔ امرو یار نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ امرو یار تیزی سے نرم گھاس پر گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پھر وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک شہر تھا اور ہر طرف جادوگر اور جادوگرنیاں آ جا رہی تھیں۔ امرو یار ایک طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اچانک اسے ایک محل نظر آیا۔ امرو یار ایک جگہ رک کر دیکھنے لگا۔ محل انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ دھوپ میں وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاندنی رات میں ہیرے چمکتے ہیں۔ امرو یار کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھی اور پھر وہ محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے ایک کمرے میں ایک بوڑھی عورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امرو یار نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکال کر کمرے میں پھینک دیا اور خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اندر جھانکا تو بوڑھی عورت تخت پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ امرو یار کمروں میں دیکھنے لگا تو اسے ایک کمرے سے خزانہ مل گیا۔
امر یار نے یہ خزانہ زنبیل میں ڈالا، پھر اس کمرے میں آ گیا جس میں بوڑھی عورت بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ امر یار نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ پھر اس نے خود کو بوڑھی عورت بننے کا تصور کیا تو یک لخت وہ بوڑھی عورت کا ہم شکل بن گیا۔ پھر امر یار نے روغن عیاری بوڑھی عورت کے چہرے پر مل دیا اور تم امر یار بن جو کہا تو وہ یک لخت بوڑھی عورت امر یار بن گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ امر یار محل سے نکل پاتا، اسی لمحے کمرے میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور لباس پر دو ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ امر یار اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اماں، یہ کون ہے؟ نوجوان نے کہا۔ بیٹا، یہ امر یار ہے اور عیاری سے میرے محل میں آ گیا تھا، لیکن مجھے جیسے ہی اس کے بارے میں پتا چلا تو میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ امر یار نے زنانہ آواز میں بولتے ہوئے کہا تو نوجوان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ او امر یار میرے محل میں کیا کرنے آیا تھا؟ لیکن خیر، اب آ ہی گیا ہے تو میں اسے جابر جادوگر کے محل میں پیش کروں گا۔ وہ خود ہی امر یار کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ نوجوان نے کہا اور پھر وہ یک لخت بے ہوشی کے عالم میں پڑی بوڑھی عورت کو کاندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جابر جادوگر اور شمران جادوگر دربار لگائے بیٹھے تھے۔ سارے درباری شراب پینے میں مصروف تھے اور سامنے ہی چند پریاں ناچ گانے میں مصروف تھیں۔ یہ جشن امر یار کی موت کی خوشی پر منایا جا رہا تھا۔ میں ذرا معلوم تو کروں کہ کس بلا یا دیو نے امر یار کو کھایا ہے؟ جابر جادوگر نے کہا اور شمران جادوگر نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو وہاں ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مودبانہ انداز میں کہا۔ امرو کو کس نے کھایا ہے؟ جابر جادوگر نے پوچھا۔ پورے دربار والے اب پتلے کی طرف متوجہ تھے۔ آقا، امرو یار کو کسی نے نہیں کھایا، بلکہ وہ اس وقت بہادر جادوگر کے محل میں موجود ہے، پتلے نے بتایا، اور جابر جادوگر اور شمران جادوگر سمیت تمام درباری اچھل پڑے۔ او، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امرو یار کیسے بچ گیا ہے؟ جابر جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ آقا، اس نے زمین کے نیچے والے تمام طلسم بھی فنا کر دیے ہیں اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد وہ آگ کے سمندری محل میں پہنچ گیا ہے۔ پتلے نے کہا تو جابر جادوگر ایسے بت بنا بیٹھا سنتا رہا جیسے اسے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ پھر اس نے اچانک پھونک ماری تو پتلا غائب ہو گیا۔ بہادر جادوگر کو حاضر کیا جائے، جابر جادوگر نے ایک درباری سے کہا تو وہ سرخم کیے چلا گیا۔ ارے امرو یار تو واقعی یاروں کا یار ہے۔ میں نے تمہیں اس وقت کہا بھی تھا کہ اسے ختم کر دو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ شمران جادوگر نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر امرو یار میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ جابر جادوگر نے کچکچاتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس دربار میں خوشی کے ساز بج رہے تھے، اب اس پورے دربار میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے انہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ شمران جادوگر نے پریوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان دربار میں داخل ہوا تو شمران جادوگر اور جابر جادوگر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے کاندھے پر امرو یار کو اٹھایا ہوا تھا جو بے ہوش تھا۔ امرو یار کو بے ہوش دیکھ کر جابر جادوگر اور شمران جادوگر چونک گئے۔ آقا، یہ امرو یار میری موجودگی میں میرے محل میں داخل ہوا۔ میری اماں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیا۔ اب میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نوجوان نے کہا۔ شاباش شاباش بہادر جادوگر، تم واقعی بہادر ہو۔ میں امرو یار کو ایسی موت سلاؤں گا کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی کانپ اٹھیں گی۔ جابر جادوگر نے غصے سے کہا۔ جابر، امرو یار کو فوراً ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہوش میں آتے ہی یہ ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے۔ شمران جادوگر نے کہا تو جابر جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ ہمارے جلادوں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کا سر قلم کر سکیں۔ جابر جادوگر نے ایک درباری کو تحکمانہ لہجے میں مخاطب کر کے کہا تو درباری سر ہلاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ دو جلاد تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی کلہاڑیاں تھیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ جادوگروں کے دشمن امرو یار کو ختم کر دو، اس نے ہمارے تمام طلسم فنا کر دیے ہیں۔ جابر جادوگر نے کہا اور جلادوں نے ابھی کلہاڑے اٹھائے ہی تھے کہ امرو یار کو ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آقا، اس نے زنانہ آواز میں کہا، لیکن اس کا لفظ پورا بھی نہ ہو سکا تھا کہ دونوں جلادوں کے کلہاڑے اس کی گردن پر پڑے اور وہ چیخ کر تڑپنے لگا۔ پھر چند لمحوں کے بعد ساکت ہو گیا۔
इसी लम्हे एक कबूतर रोता हुआ आया और बोला, मारा मुझे जलादों ने। मेरा नाम गुलाबो जादूगरनी था और मैं बहादुर जादूगर की माँ थी। कबूतर के मुंह से आवाज आई और उसके साथ ही खामोशी छा गई। सब हक्का बक्का रह गए कि ये सब क्या हो गया है। ओह! ये क्या हो गया आका? ओह! आका आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरी माँ को कत्ल कर दिया आका। आप खूनी हैं, दरिंदे हैं, बहादुर जादूगर ने गुस्से में चीखते हुए कहा। बहादुर जादूगर ऐसे चीख रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। ओह! ये क्या हो गया है? उमरो यार कहाँ गायब हो गया है? शमरान जादूगर ने हैरत से कहा। अम्मा, अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आका मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी माँ को कत्ल किया है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बहादुर जादूगर ने गरजदार आवाज में कहा तो जाबर जादूगर को गुस्सा आ गया। खामोश गुस्ताख, हम तुम्हारे आका हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम जाबर जादूगर को धमकी दो। ले जाओ इसे और जंदान में डाल दो। जाबर जादूगर ने चीखते हुए अपने दरबान से कहा, जो एक तरफ बड़े अदब से हाथ बांधे खड़ा था, ने फौरन जाबर जादूगर के हुक्म की तामील की और बहादुर जादूगर को घसीटते हुए ले गया। जाबर जादूगर, उमरो यार हमें अपनी अय्यारी और मक्कारी से धोखा दे गया है। इसका फौरन पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ है। शमरान जादूगर ने कहा तो जाबर जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पाँव मारा तो अचानक वहां एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? तिलिस्मी पुतले ने मौतबाना लहजे में कहा। तिलिस्मी पुतले, हमें बताओ कि उमरो यार कहाँ गायब हो गया है। जाबर जादूगर ने काट खाने वाले अंदाज में कहा। आका उमरो यार इस वक्त आपके महल के करीब ही मौजूद है। तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया तो जाबर जादूगर और शमरान जादूगर दोनों बैक वक़्त उछल पड़े। ठीक है, तुम जाओ, जाबर जादूगर ने कहा तो तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। जाबर जादूगर, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उमरो यार को मैं खुद तलाश करूँ और उसे अपनी आंखों के सामने गिरफ्तार कराया जाए, वरना वो जिस तरह बहादुर जादूगर की माँ को उमरू और ख़ुद को उसकी माँ बना दिया, ऐसे ही वो खुद बिजली जादूगर का बेस बदल कर और बिजली जादूगर को अपने बेस में बदल सकता है। ऐसा ना हो कि हम उमरो यार के बेस में ही बिजली जादूगर को हला कर दें। शमरान जादूगर ने कहा। ओ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं भाईजान। आप जाएं उमरो यार को तलाश करें। जाबर जादूगर ने कहा और शमरान जादूगर महल से बाहर निकल गया। शमरान जादूगर ने महल से बाहर आते ही इधर उधर देखा, लेकिन उमरो यार इसे कहीं नजर न आया। इसने सोचा कि पुतले से मालूम कर लिया जाए। चुनाचे इसने मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो वहां फिर दोबारा वही पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने कहा। तलिस्मी पुतले, हमें बताओ कि इस वक्त उमरो यार कहाँ छुपा हुआ है। शमरान जादूगर ने कहा। आका उमरो यार आपके करीब ही मौजूद है। तलिस्मी पुतले ने जवाब दिया तो शमरान जादूगर उछल पड़ा। मगर मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शमरान जादूगर ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। आका उमरो यार ने तिलिस्मी चादर ओढ़ रखी है, जिसकी वजह से वो आपको नजर नहीं आ रहा। तिलिस्मी पुतले ने कहा। हो, तो ये बात है। ठीक है, तुम जाओ। शमरान जादूगर ने तिलिस्मी पुतले से कहा तो वो वहां से गायब हो गया। और फिर शमरान जादूगर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर इसने फजा में फूंक मारी तो यकलक तेज आंधी चलना शुरू हो गई। उमरो यार जो गायबाना हालत में था ये सब देख रहा था, यकदम घबरा गया। लेकिन इसने सिलेमानी चादर ना उतारी, बल्कि इसने तेजी से जंबील से तलवार निकालकर इसका वार शमरान जादूगर की गर्दन पर किया तो कच की आवाज के साथ ही शमरान जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। आंधी बदस्तूर चल रही थी, लेकिन जैसे ही शमरान जादूगर साकित हुआ तो आंधी रुक गई। उमरो यार ने एक हंकारा भरा और फिर वो जाबर जादूगर के महल की तरफ बढ़ गया। महल में दाखिल होने के बाद उमरो यार जाबर जादूगर को तलाश करने लगा, जो इसे एक कमरे में मिल गया। वो बेचैनी से कमरे में ठहर रहा था। किसका इंतजार कर रहे हो? उमरो यार ने कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर जाबर जादूगर ठिठक कर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। कौन कौन है यहाँ? जाबर जादूगर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा बाप उमरो यार। उमरो यार ने कहा तो जाबर जादूगर उछल पड़ा। दूसरे ही लम्हे इसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उमरो यार जानता था कि वहां से भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उमरो यार इसे भागने ना देना चाहता था। चुनाचा उसने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से तलवार इसकी गर्दन पर मार दी। दूसरे ही लम्हे कच की आवाज के साथ ही जाबर जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ जमीन पर गिर गया।
اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ چند لمحے تڑپتا رہا، پھر یکلخت وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو نہ ہی وہاں کوئی محل تھا اور نہ ہی آگ کا سمندر۔ عمر و یار کے قریب ہی ایک لڑکی کھڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے شہزادیوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک تاج تھا۔ عمر و یار سمجھ گیا کہ یہی شہزادی یاسمین ہے۔ عمر و یار کی دائیں طرف بہت سا خزانہ پڑا ہوا تھا۔ عمر و یار نے آنکھیں ملتے ہوئے خزانے کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو سارا خزانہ اچھلا اور اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ پھر عمر و یار نے زنبیل کاندھے پر لٹکا لی اور پھر شہزادی یاسمین کی طرف دیکھنے لگا جو نہایت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ شہزادی یاسمین نے پوچھا۔ میرا نام عمر و یار ہے اور میں نے تمہیں جابر جادوگر کی قید سے آزاد کرایا ہے، عمر و یار نے بتایا تو وہ اچھل پڑی۔ او تم عمر و یار ہو؟ وہی عمر و یار جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک لالچی انسان ہے؟ شہزادی یاسمین نے کہا اور عمر و یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں میں وہی عمر و یار ہوں، عمر و یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کے لیے ضرور کسی نہ کسی کو بھیجے گا۔ عمر و یار تمہارا بےحد شکریہ، شہزادی یاسمین نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو عمر و یار بھی مسکرا دیا۔ پھر عمر و یار نے زنبیل سے اڑنے والا قلین نکال کر اسے زمین پر بچھا دیا۔ آؤ شہزادی، میں تمہیں تمہارے محل پہنچا کر انعام حاصل کروں، عمر و یار نے کہا تو شہزادی یاسمین اڑنے والے قلین پر بیٹھ گئی۔ پھر عمر و یار بھی اڑنے والے قلین پر بیٹھا اور اس نے اسے ملک یونان کے شاہی محل پہنچانے کی ہدایت کی تو اڑنے والا قلین فضا میں بلند ہوا اور اس نے ایک سمت اڑنا شروع کر دیا۔ چونکہ اڑنے والے قلین کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی، اسی لیے اس نے جلد ہی انہیں یونان کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ شہزادی یاسمین کے محل میں پہنچنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ شاہ یونان بھی دربار سے نکل آئے اور شہزادی یاسمین کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ پھر شاہ یونان عمر و یار کو لے کر دربار میں آ گئے، جبکہ شہزادی کنیزوں کے ساتھ اپنے کمرہ خاص میں چلی گئی۔ دربار میں وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ وہ سب حیرت بھری نظروں سے عمر و یار کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ یونان اپنی مخصوص شاہی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ عمر و یار ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ شاہ یونان نے پوچھا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں بغداد کے بادشاہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں، عمر و یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مختصر طور پر بتایا کہ شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر نے اغوا کر کے اپنے جادو محل میں قید کر دیا تھا۔ او سردار امیر حمزہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ خیر تم نے ہماری بیٹی کو جابر جادوگر کی قید سے رہائی دلائی ہے، اسی لیے ہم بہت خوش ہیں۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی ہماری بیٹی شہزادی یاسمین کو تلاش کر کے لائے گا تو ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے، اسی لیے تم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ شاہ یونان نے کہا تو عمر و یار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ بادشاہ سلامت، میں کیا مانگوں؟ آپ جو دینا چاہیں خوشی سے دے دیں، مجھے منظور ہوگا، عمر و یار نے کہا تو شاہ یونان بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، وزیر خزانہ، عمر و یار کو ہیروں کے 10 ہار انعام کے طور پر دے دیے جائیں۔ شاہ یونان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وزیر خزانہ سے کہا تو ہیروں کے 10 ہاروں کا سن کر عمر و یار بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ وزیر خزانہ نے اسے ہیروں کے 10 ہار دیے تو عمر و یار نے انہیں لے کر فوراً زنبیل میں رکھ لیا کہ کہیں شاہ یونان اسے واپس نہ لے لیں۔ بادشاہ سلامت، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے ملک جا سکوں، سردار صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، عمر و یار نے کہا اور پھر شاہ یونان کو سلام کر کے دربار سے باہر نکل آیا۔ اس کا اڑنے والا قلین بدستور باہر موجود تھا۔ عمر و یار اڑنے والے قلین پر بیٹھا اور اسے اپنے ملک بغداد بڑھنے کا حکم دیا تو اڑنے والا قلین اسے لیے بغداد کی طرف بڑھ گیا۔ عمر و یار انعام پا کر بے حد خوش تھا اور خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔